مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في القناة، ويرجى منكم دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد واللائك والتعليق. السلام علیکم. عربی اخبارات کے تراشے میں آپ کا خیر مقدم ہے. اب تازہ ترین خبریں سنیے. پہلی خبر: وزیر خارجیت قطر: حان الوقت کی تبدأ دول الخلیج العربیۃ المحادثات مع ایران. قطر کے وزیر خارجہ کا بیان: وقت آن پہنچا ہے کہ خلیجی عربی ممالک ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کریں. افادت وکالت بلومبرگ فجر الثلاثاء بأن وزیر خارجیت قطر الشیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی قال ان الوقت قد حان کی تبدأ دول الخلیج العربیۃ والمحادثات مع ایران الآن. بلومبرگ ایجنسی نے بروز منگل کی صبح کو بتایا کہ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ وقت ہو چکا ہے کہ عرب خلیجی ممالک ایران کے ساتھ اب مذاکرات شروع کر دیں. دوسری خبر: التطعیم ضد کووڈ 19 مستمر فی الہند مع طرح لقاحین احدہما من انتاج محلی. دو ویکسینوں کے پیش کرنے کے ساتھ، جن میں سے ایک مقامی طور پر تیار شدہ ہے، ہندوستان میں کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کا کام مسلسل جاری ہے. تتجه الانظار حاليا الى الهند ثاني اكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد ان شرع بتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد 19 هذا الاسبوع للوقاية من المرض الذي اصاب الملايين وادى الى وفاة نحو 1,000,000 شخص بانحاء العالم. تتجہ اتجاہن سے متوجہ ہونا، افتعال انظار نظر کی جمع نگاہ، اکبر سب سے بڑا، دولت ملک، عالم دنیا، عدد تعداد، سکان ساکن کی جمع باشندہ، شریع مجہول شرعن سے شروع کرنا، توزیع مصدر تقسیم کرنا، لقاحات لقاح کی جمع، ویکسین مضادہ مخالف، وقایہ حفاظت کرنا، ملايين ملین کی جمع، ملیون کی جمع، انحاء اطراف. من المرض، اس کورونا وائرس کی بیماری سے جس نے ملینوں لوگوں کو متاثر کیا اور پوری دنیا میں 2 ملین افراد کے قریب لوگوں کو ہلاک کیا. بچاؤ کے لیے اس ہفتہ کووڈ-19 کے خلاف ویکسینوں کی تقسیم کا کام شروع ہو جانے کے بعد آبادی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر کا سب سے بڑا ملک ہندوستان کی جانب اس وقت لوگوں کی نگاہیں مرکوز ہیں. تیسری خبر: الولایات المتحدہ: ریاستہائے متحدہ سکان نیو یارک یعانون فی الحصول علی مواعید للتطعیم ضد کورونا. سکان ساکن کی جمع باشندہ، رہائشی شہری، یعانون معانات سے مشقت جھیلنا، حصول علی الشیء حاصل کرنا، مواعید میعاد کی جمع بمعنی وعدہ، مراد ہے ویکسین، تطعیم ویکسینیشن ٹیکہ لگانا. ریاستہائے متحدہ نیو یارک کے شہری کورونا کے خلاف ویکسینیشن کے لیے دوائیوں کے حصول میں مشقت کا سامنا کر رہے ہیں. افادت وکالت الصحافۃ الفرنسیہ: فرانسیسی پریس ایجنسی نے بتایا
بأن سكان نيويورك يبذلون جهودا مضاعفة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس کورونا، کہ نیو یارک کے شہری کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کے حصول میں زبردست محنت صرف کر رہے ہیں، ما یزید الضغط النفسی علیہم وخصوصاً لدى المسنین، مسن کی جمع ہے بوڑھے لوگ، جس کی وجہ سے ان پر نفسیاتی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، بالخصوص بوڑھوں میں۔ چوتھی خبر، پاکستان لا يمكن لأحد أن يأمرنا بإقامة علاقات مع اسرائیل، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیں حکم دے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں، بحال کریں۔ اکد مستشار رئیس الوزراء الپاکستانی للشؤون الدینیہ مولانا طاہر اشرفی انه لا يمكن لأي دولة ان تملی على بلاده اقامة علاقات مع اسرائیل، نافیا وجود أي طلب مماثل من أي عاصمہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے مذہبی امور مولانا طاہر اشرفی نے تصدیق کی ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے سلسلے میں اس کے ملک کو تلقین کرے، نافیا وجود أي طلب مماثل من أي عاصمہ۔ انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ کسی بھی ملک کی طرف سے کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، ریکویسٹ نہیں ہے۔ پانچویں خبر، ٹیلی گرام يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة۔ ٹیلی گرام نے اعلان کیا ہے کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں تشدد کو ہوا دینے والے سینکڑوں پوسٹس کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ ٹیلی گرام نے اعلان کیا ہے کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں تشدد کو ہوا دینے والے سینکڑوں پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ اعلن مؤسس تطبیق ٹیلی گرام للتراسل بافیل دوروف عن حجب مئات المنشورات تضمنت دعوات للعنف في الولايات المتحدہ مطلع الشہر الجاری۔ مؤسس بانی تطبیق اپلیکیشن، تراسل میسیجنگ، منشورات پوسٹس، حجب ڈیلیٹ کرنا، عنف تشدد، الشہر الجاری ماہ رواں، مطلع آغاز۔ میسیجنگ ایپ ٹیلی گرام کے بانی بافیل ڈروف نے اعلان کیا ہے ماہ رواں کے آغاز میں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں تشدد کی اپیلوں پر مشتمل سینکڑوں پوسٹس کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ چھٹی خبر، المانیہ تدعو اسرائیل لوقف بناء المستوطنات فی الضفة والقدس۔ المانیہ جرمنی، مستوطنات نئی بستیاں۔ جرمنی نے اسرائیل سے اپیل کی ہے کہ مغربی پٹی اور قدس میں نئی بستیاں بنانے کا کام موقوف کر دے۔ ساتویں خبر، مغامرۃ العصر لصدام حسین کلفت العراق والمنطقة ثمنا باہظا۔ مغامرۃ، جان کی بازی لگانا، مہم جو ہونا، طالع آزمائی کرنا، کلفت تکلیف سے بنا ہے، مکلف بنانا، منطقہ علاقہ، ثمناً باہظاً بھاری قیمت۔ صدام حسین کی مہم جوئی کی وجہ سے، صدام حسین کے طالع آزمائی کی وجہ سے عراق اور خطے کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ آٹھویں خبر، السفارة الامریکیة فی کابل
تحذر وتدعو مواطنيها لمغادرة افغانستان۔ کابل میں امریکی سفارت خانہ کی جانب سے انتباہ اور افغانستان چھوڑنے کے لیے اپنے شہریوں سے اپیل۔ قالت وكالة خامہ پریس اليوم ان السفارة الأمريكية في كابل حذرت من احتمال تصاعد عدد الهجمات الإرهابية ودعت المواطنين الأمريكيين في أفغانستان إلى مغادرة هذه الدولة فورا۔ خامہ پریس ایجنسی نے کہا کہ کابل میں امریکی سفارت خانے نے دہشت گردانہ حملوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر ایک انتباہ جاری کیا ہے اور افغانستان میں موجود امریکی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر اس ملک کو چھوڑ دیں۔ نویں خبر، تمثال ضخم لعضو انثوی یثیر الجدل فی البرازیل۔ تمثال مجسمہ، زخم بھاری بھرکم، عضو انثوی زنانہ شرمگاہ، جدل تنازع۔ برازیل میں زنانہ شرمگاہ کے ایک بھاری بھرکم مجسمے کی وجہ سے تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اثار تمثال فنی کبیر علی شکل الفرج الانثوی فی شمال شرق برازیل ردود فعل غاضبۃ فی البلاد۔ برازیل کے شمال مشرق میں زنانہ شرمگاہ کا ایک فنکارانہ مجسمہ بنانے کی وجہ سے ملک میں غضبناک رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وتحولت الانتقادات الموجهة للعمل الفنی إلى السیاسة، اور اس فنکارانہ عمل پر تنقید اب سیاست میں تبدیل ہو گئی ہے۔ بعد دخول داعمی الرئیس بولسونارو علی الخط مطالبین بمواجہتہ بتمثال لقضیب عملاق، جبکہ صدر بولسونارو کے حمایتی لوگ خط پر داخل ہو گئے اور انہوں نے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ ایک بھاری بھرکم مردانہ شرمگاہ کا مجسمہ بنا کر اس کا جواب دیا جائے۔ مشاہدین الکرام، شکراً جزیلاً علی حسن استماعکم۔